کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو شب برات 15 شعبان کی بہت مبارک ہو۔ اللہ سے اپنی زندگی کی، اپنے پیرنٹس کی زندگی کی، ہم سب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ناقاش امجد شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ ناقاش کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے لڑکے کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اس کی زندگی بری طرح سے خراب ہو گئی تھی۔ 2021 کی بات ہے، مجھے ایک خاتون کی ای میل موصول ہوئی۔ جیسے میں نے وہ ای میل دیکھی، اس میں ان خاتون کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے میرے کسی فیملی فرینڈ سے میرا ای میل ایڈریس لیا ہے اور مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جو کہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کو اپنا نمبر دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب میں نے ان کا نمبر لیا، ان سے کانٹیکٹ کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کا بیٹا بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس کو عادت تھی، وہ گھر دیر سے آتا تھا۔ ہم لوگ کافی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو بیٹا ذرا ایڈوانس مائنڈ کا ہے۔ وہ پارٹیز میں جانا، فرینڈز کے ساتھ رہنا، رات کو لیٹ گھر آنا، یہ اس کی ہابیز ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ روٹین کے مطابق گھر نہیں آیا تھا، تو میں اس کو بار بار کالز کر رہی تھی۔ جیسے میں نے اس کو کالز کرنا شروع کی، 10 بجے کا ٹائم تھا، وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کچھ نیگیٹو وائبز آ رہی تھی کہ پتہ نہیں شاید کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں اس کو بار بار کالز کر رہی تھی، اور لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ حیدرآباد کے ہی ایک علاقے لطیف آباد سے ہیں، تو مجھے کافی ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں پر رہ گیا ہے۔ جب 12 بج گئے اور وہ مسلسل کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، تو میں ڈر گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، وہ بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے بھی کافی ٹرائی کیا۔ پھر ان کے ایک دوست تھے پولیس میں، انہوں نے اس کو بلایا، ان کے وہ دوست آ گئے، یہ دونوں گھر سے چلے گئے۔ 12 بجے کے گئے ہوئے رات 4 بج گئے، لیکن ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس دوران کوئی میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ 4 بجے جب میرے ہسبینڈ واپس آئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے اور بے ہوش ہے۔ اس کی کنڈیشن ایسی ہے جیسے اس کو کسی نے بہت بری طرح سے مارا ہے۔ میں تو بہت رونے لگ گئی۔ ہم لوگ ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ خطرے سے باہر ہے، لیکن سٹل بے ہوش ہے۔ اور یہ لطیف آباد میں ایک یونٹ 10 میں ایک بلڈنگ ہے، وہ ہاؤس کی طرح ہی وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور وہ بہت زیادہ آسیب زدہ جگہ ہے۔ اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پر بہت سے جنات ہیں، وہاں سے یہ بے ہوش ملا ہے۔ میں تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں اب یہ ہوش میں آئے گا تو کچھ پتہ چلے گا۔ جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلی، تو وہ بہت اونچی آواز میں چیخنے لگ گیا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھ سے دور رہو، مجھے مت مارو۔ اس طرح سے جب اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، فوراً سے ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا اور فوراً سے ایک انجیکشن دے دیا، اور وہ پھر سے سو گیا۔ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے۔ اب 2 دن ہم لوگ وہی ہاسپٹل میں رہے، اس کی سٹل ویسے ہی کنڈیشن تھی۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ عجیب و غریب طرح سے پریٹینڈ کرنے لگتا تھا جیسے کسی چیز سے ڈر رہا ہے۔ ایک صبح کی بات ہے، مجھے اس کے سانس لینے کی آواز اس طرح سے محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی جانور کی آواز ہوتی ہے کہ وہ غراتا ہے۔ میں اس کے قریب گئی، میں نے اسے ہلایا جلایا، جیسے اس نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ تھیں، اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا اور مجھے یہ کہنے لگا، مجھ سے دور رہو ورنہ میں تمہیں چیر پھاڑ دوں گا۔ بہت عجیب و غریب ورڈز بولنے لگ گیا، جیسے وہ مجھے پہچان ہی نہیں رہا تھا، اور اس کی آواز بھی کافی زیادہ چینج تھی۔ میں خود ایک سائیکیٹرسٹ تھی، میں نے اس کو بہت اچھے سے ٹریٹ کیا، اس کو کول ڈاؤن کیا، کام ڈاؤن کیا، تو وہ کچھ ریلیکس ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ لوگ گھر لے جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ لے آئے گھر۔ اب اس کے کھانے پینے کی روٹین ایسے ہو گئی تھی، وہ ناشتے سے لے کے سٹل ڈنر تک اتنا کھاتا تھا کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اکیلا 8 لوگوں کا کھانا کھا جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں سے
عجیب و غریب طرح کی اسمیل آنے لگ گئی، اس کے کمرے سے عجیب و غریب طرح کی آوازیں آنے لگ گئی. بہت سے ڈاکٹرز کے پاس گئے، بہت پیسہ بہایا، عاملوں کے پاس گئے، لیکن کوئی بتاتا ہی نہیں تھا کہ اس کو پرابلم کیا ہے. ڈاکٹرز تو کہتے تھے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ایک دفعہ میں نے اس کو فریج میں سے کچا گوشت نکال کر جب کھاتے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ کسی چیز کی زد میں ہے، یہ نارمل انسان نہیں ہے. پھر اس کی حرکتیں اور عجیب ہو گئی. اس نے اپنے فادر کے اوپر بھی عجیب سے اٹیک کیا. مجھے شور شرابہ سنائی دیا ان کے روم سے. جب میں گئی تو اس نے اپنے فادر کو ایک ہاتھ کے ساتھ اٹھا کر بہت اونچا کیا ہوا تھا. میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ چیخیں مارنے لگے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے باتھ روم کی طرف بھاگ گیا اور اس نے اپنے فادر کو زمین پر زور سے پھینک دیا. میں نے جیسے کیسے کر کے ان کو اٹھایا. ہم لوگ باہر آئے، ہم نے بہت سرچ کی تو ہمیں آپ کے ہی کسی جاننے والے نے آپ کا نمبر دے دیا. پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں. میں نے یہ کہا کہ مجھے بچے کا نام ابھی آپ سینڈ کریں، میں پہلے چیک کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. جیسے انہوں نے مجھے بچے کا نام سینڈ کیا میں مراقبے میں چلا گیا تو مجھے ساری سچویشن پتہ چل گئی. اس لڑکے کی ایج جو تھی وہ 20 سال تھی، لیکن 2 ماہ کے اندر اندر اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ وہ 45 پلس ایک میچور آدمی لگنے لگ گیا تھا. اس لڑکے نے کیا کچھ اس طرح سے تھا کہ اپنے بہت سے دوستوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ اوجا بورڈ لیں گے، اوجا بورڈ کے اوپر ہم لوگ اسپرٹس کو کال کریں گے، وہ اسپرٹس آئیں گی اور ہم ان سے ہم کلام ہوں گے، ہم جنات کو دیکھیں گے، بدروحوں کو دیکھیں گے. پہلی غلطی لوگوں نے یہ کی، لوگوں نے مارکیٹ سے جو اوجا بورڈ خریدا فرسٹ آف آل وہ ریئل ہوتا نہیں ہے. جو موویز میں بھی دکھاتے ہیں، ہارر شوز میں بھی دکھاتے ہیں، وہ ریئل نہیں ہوتے. پوری دنیا میں صرف 2 ریئل اوجا بورڈ ہے. ایک انڈیا کے ایک بہت بڑے کالے جادوگر کے پاس ہے اور ایک اور ہے، اور دوسرا اوجا بورڈ جو ہے وہ اسرائیل میں ایلومینیٹ کے ممبرز کے پاس موجود ہے. جو انڈیا میں ہے جو کالا جادوگر ہے وہ بہت بڑا جادوگر ہے. بہت سے اغوریز اور بہت سے دوسرے عامل بھی اس کو نہیں پہچان سکتے. وہ وہاں پر ایک بہت بڑا مندر ہے جس کے آس پاس وہ ہوتا ہے. ایک اس کے پاس ہے اور ایک اسرائیل میں ہے. یہ جو موویز میں دکھاتے ہیں یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، یہ ریئل نہیں ہوتا. لیکن نیو جنریشن ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کر ایسے کام کر بیٹھتی ہے. پہلے تو لوگوں نے وہ اوجا بورڈ خریدا، اس کے بعد ان لوگوں نے جو جگہ سلیکٹ کی وہ جگہ آلریڈی جنات کا مسکن تھی. وہاں پر شیاطین جنات، شرارتی جنات، ہر طرح کے جنات ہیں. وہ ایسے جنات ہیں جو ویرانوں میں رہتے ہیں، ان کا کوئی پراپر نام نہیں ہوتا، ان کا کوئی پراپر قبیلہ نہیں ہوتا. وہ بھٹکتے جنات ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے انسانوں کو تنگ کرنا. یہ تعداد میں تھے 9 لڑکے. جب یہ لوگ وہاں پر گئے ان لوگوں نے کچھ جو رٹے رٹائے سینٹینس ہوتے ہیں کینڈلز لگا کر ان کو پڑھنا شروع کر دیا. وہاں پر موجود تھے شیاطین جنات. ان کی نظر ان لوگوں پر پڑ گئی اور انہوں نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اب جب یہ کہتے تھے کہ یہاں پر کوئی اسپرٹ موجود ہے یا کوئی جن موجود ہے تو وہ جو ایک کوائن ہوتا ہے اوجا بورڈ پر وہ موو ہونے لگ گیا، جس پر ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر کچھ موجود ہے. پھر یہ جو لڑکا تھا جس کا میں نے علاج کیا، اس لڑکے نے اس کو یہ کہا کہ اپنا آپ ظاہر کرو. اس نے 3 بار جب اس کو بلایا تو اس نے اس اوجا بورڈ کو ہوا میں اٹھایا اور تب یہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے چیخیں مارتے ہوئے. لیکن وہاں پر ان لوگوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ایک کالے رنگ کا سایہ ہے جو بہت زیادہ بھیانک ہے اور باقاعدہ ایک وجود میں تبدیل ہو گیا ہے. اس نے پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا. اس نے ان 9 کے 9 لڑکوں کو اپنی زد میں لے لیا، بہت مارا، یہاں تک کہ یہ ڈر اور خوف سے بے ہوش ہو گئے. اب اس شیاطین جن کا ان سارے لڑکوں کے اوپر بسیرا تھا. اب سوال ایک نہیں 9 زندگیوں کا تھا. میں نے ان لوگوں سے فوراً سے دوبارہ سے کانٹیکٹ کیا، ان کو ساری بات بتائی. انہوں نے مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کیا. میں ان کے گھر حیدرآباد نکل پڑا. جب میں وہاں پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی. میں نے ڈور بیل بجائی، ابھی دروازہ کھلا نہیں تھا تو ان کے گھر سے مجھے کپڑا جلنے کی اسمیل آنے لگ گئی. مجھے بہت عجیب لگا. ان کے گھر گیا، ان کے پیرنٹس سے ملا تو ان کے پیرنٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے کیونکہ وہ اس حد تک وائلڈ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اس کو باہر نہیں نکال سکتے. وہ ہم لوگوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. ہم لوگوں نے اس کے جو دروازہ ہے اس میں ایک سوراخ سا کر دیا ہے جس سے کھانے کی پلیٹ ہم لوگ اندر رکھتے ہیں تو وہ لے لیتا ہے، اور اس سوراخ میں سے وہ ایسے ہم لوگوں کو دیکھتا ہے جیسے ہمیں کھا جائے گا.
ہم نے دروازے کے اوپر آیت الکرسی لگائی ہے، گھروں کی کھڑکیوں دروازوں کے اوپر آیت الکرسی لگائی ہے کہ یہاں سے بھاگ نہ سکے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تھا جو حقیقت تھی میں نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کو حصار میں کر کے جا رہا ہوں، آپ لوگ اس حصار سے باہر نہیں نکلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ لوگ حصار میں تھے، میں نے ان سے ان کے بیٹے کے کمرے کا پوچھا، انہوں نے مجھے اس کا کمرہ دکھا دیا۔ وہاں پر بہت بڑا کمرے میں ہی ایک سوراخ کیا ہوا تھا دروازے میں، وہاں پر میں نے بیٹھ کر پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، نفل حاجت ادا کیے۔ اس کے بعد میں نے سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص اور سورۃ یاسین پڑھ کر اس کمرے میں نے پھونک مار دی کہ وہ جو بھی مخلوق ہے ایک تو اس لڑکے سے دور ہٹ جائے اور دوسرا اس کمرے سے باہر نہ آ سکے۔ جیسے ہی میں نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھ کر پھونک ماری تو اس کمرے میں سے چیخ و پکار شروع ہو گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مر رہا ہے کسی تکلیف سے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مخلوق موجود ہے۔ پھر وہاں سے ٹھنڈے جھونکے آنے لگ گئے، جن کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ مخلوق اس لڑکے سے دور ہے۔ میں اٹھا، میں نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا، اس کمرے کا حلیہ دیکھ کر میرے عجیب سے مجھ پر وحشت سی مجھے محسوس ہونے لگی۔ آج تک کسی کیس میں نے ایسا حلیہ نہیں دیکھا اس کمرے کا جو تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ پر خون کے چھینٹے تھے، بہت بڑے بڑے ہاتھوں کے نشان تھے، کسی جگہ پر وہ بلڈ مارکس تھے، کسی جگہ پر وہ جیسے مٹی کا کیچڑ ہوتا ہے وہ تھے۔ اور وہ جو لڑکا تھا جسامت میں بہت بھاری بھرکم ہو چکا تھا اور دیکھنے میں بہت ایجڈ بھی لگ رہا تھا، وہ لڑکا بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا۔ ابھی میں وہاں پر موجود تھا۔ اندر جیسے ہی میں آیا، ایک دم سے مجھے بہت زیادہ اونچی ہنسنے کی آواز آئی۔ ہنسی کی آواز جب کمرے میں گونجی تو اس نے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا بہت برا حال ہوگا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی شیاطین جنات جن کا میں نے ذکر کیا تھا وہ موجود تھا۔ اس کا حلیہ ایسے تھا، اس کا 8 سے 9 فٹ اس کا قد تھا، سر کے اوپر بڑے بڑے سینگ تھے، کانوں میں بڑے بڑے جیسے بالی ہوتی ہے وہ تھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن تھے، بہت سیاہ کلر تھا، سر پر بال بھی تھے بہت زیادہ، جسم پر کوئی بال نہیں تھا، اور اس کی رنگت حد سے زیادہ کالی تھی، ناک اتنی لمبی تھی جو پیٹ تک آ رہی تھی۔ وہ دیکھ کر اس کو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ طاقتور بہت ہے، جس سے میرا مقابلہ ہو رہا ہے یہ بہت طاقتور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پڑھائی شروع کرتا اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر مجھے اٹھا لیا۔ اب میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے دم کیا ہوا پانی اپنی پاکٹ سے نکالا اور اس کے اوپر جیسے ہی چھینٹا مارا وہ چیخنے لگ گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو ایک جھٹکا لگا اور وہ زور سے گرا، لیکن ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ پاورفل ہے۔ پھر میں نے وہ میرے پاس جو پاؤڈر ہوتا ہے دم کیا ہوا وہ اس کے اوپر پھینکا، اس کا بھی اثر اس پر ویسے ہی ہوا، ایک جھٹکا لگتا تھا وہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے میرے اوپر حملہ کر کے مجھے پکڑ لیا گردن سے۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید آج میں نہیں بچ سکوں گا، لیکن بچانے والی ذات مارنے والی سے بہت بڑی ہے۔ میں نے فوراً سے ایک کلام پاک پڑھی اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے اس کے ماتھے کے درمیان میں ہاتھ مارا۔ یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی جو مجھے مراقبے میں پتہ چلی تھی۔ جیسے میں نے اس کے ماتھے پر حملہ کیا وہ پیچھے جا کر گرا، میں نے بھاگتے بھاگتے جا کر اس کو بالوں سے پکڑ لیا، وہ چلا رہا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گیا۔ میں نے زور سے اس کے سر کے بال دبوچ کر کچھ بال لے لیے، میرے ہاتھ میں اس کے بال تھے، وہ ایسے تھے جیسے کوئی کانٹے ہوتے ہیں، اتنے سخت بال تھے۔ اب وہ چیخ رہا تھا اور میں سورہ جن کی اونچی آواز میں تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے میں نے سورہ جن کی تلاوت پوری کی میں نے ایک پھونک ماری اور اس کے بالوں کو آگ لگا دی۔ جب میں نے اس کے بالوں کو آگ لگائی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ خود کو بچا سکے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم نے اس بچے کے اوپر جو ظلم کیا ہے اس کو ابھی اس کے اوپر سے وہ جادو ختم کرو، اس سائے کو ہٹا دو۔ وہ مجھے یہ کہنے لگا اس کو تو چھوڑ دوں گا، باقی کے 8 کو کھا جاؤں گا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، اس کے بعد جو میں پڑھوں گا تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے، تمہیں آخری بار یہ کہہ رہا ہوں۔ پھر جب میں نے دوبارہ پڑھائی شروع کی جو میرا مخصوص عمل ہے
جیسے وہ میں نے شروع کی اس نے فوراً سے وہ جادو ختم کیا اور یہ کہا میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میں نے اپنی پڑھائی پوری کر کے اس کے اوپر پھونک مار دی، اس کے پورے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کی راکھ میں نے لی اور میں نے ایک باکس میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لی۔ فوراً سے اس کمرے کا ایٹماسفیئر چینج ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں سے شیطانی قوتیں جا چکی ہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، اس بچے کے پیرنٹس کو بلایا، ان کا حصار توڑا، وہ اندر آئے اور اپنے بچے سے ملے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی تھی، اس کی فیملی کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتی تھی۔ ناکاش کہتے ہیں کہ آپ کے جو لسنرز ہیں جو میری سٹوریز کو سنتے ہیں، مے بھی ان کو ایسا لگتا ہو کہ یہ کوئی کسی مووی کی سٹوری ہے یا کوئی اسکرپٹڈ کہانیاں ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ریئل لائف سٹوریز ہیں۔ کچھ جنات اتنے عجیب ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا، اور جس انسان پر یہ چیزیں بیت رہی ہوتی ہیں صرف وہی جانتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے، اور جو عامل حضرات ہوتے ہیں، جو صحیح جانے مانے پہنچے ہوئے عامل حضرات ہوتے ہیں، وہ یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں اور وہ باقاعدہ ان مخلوقات سے مخاطب ہو کر ان سے مقابلہ تک کرتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ناکاش امجد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ ناکاش آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سلمان شیئر کر رہے ہیں رحیم یار خان سے۔ سلمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے، اس کے انکل کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ منتھس پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے انکل رات 3 بجے کام سے واپس آ رہے تھے، تو وہ جس راستے سے گزر رہے تھے وہ راستہ بہت زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ اس راستے پر دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ رات 3 بجے کا ٹائم تھا، وہ بائک پر تھے۔ وہ کہتے ہیں میں آرام آرام سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، ایک دم سے مجھے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم جو تھا وہ 3 بجے کا تھا۔ اب اتنی رات کو بھلا کون بچے ہو سکتے ہیں؟ تبھی میری نظر پڑی تو 3 بچے تھے، وہ بالکل سڑک کے ایک سائڈ پر کھیلتے کودتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ جب میں نے ان بچوں کو دیکھا میرے ذہن میں عجیب و غریب خیال آنے لگ گئے، پتہ نہیں کس کے بچے ہیں، کیسے اتنی رات کو گھر سے باہر نکلے ہیں، کہیں ان کو کوئی کڈنیپ نہ کر لے، کہیں یہ بھٹک نہ جائے، کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے، تو کیوں نہ میں ان بچوں کی مدد کر دوں۔ میں نے بائک تھوڑا سا تیز کیا اور ان بچوں کے قریب جانے لگا۔ میں ان بچوں کے قریب گیا اور میں نے ان بچوں کو کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اتنی رات کو باہر کیا کر رہے ہو، تم لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ وہ بچے عجیب و غریب انداز میں ہنسنے لگے اور میری بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا، اپنی اسی مستی میں وہ آگے جا رہے تھے۔ میں نے پھر بائک ان کے قریب کیا اور ان سے یہ کہا کہ تم لوگ مجھے کیوں نہیں بتا رہے کہ تم لوگ کون ہو؟ ان بچوں نے جب میری طرف پلٹ کر دیکھا، ان کے چہرے بہت عجیب تھے۔ جیسے جیسے وہ ہنستے جا رہے تھے ان کے منہ بڑے ہوتے جا رہے تھے، ان کے چہرے بڑھنے لگ گئے۔ اتنی ڈراؤنی ان بچوں نے آوازیں نکالنا شروع کر دی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً سے اپنا بائک تیز کیا اور میں نے وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت ڈراؤنے کہہ کے سنائی دے رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بچے باقاعدہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جیسے کیسے کر کے میں گھر پہنچا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے گھر والوں کو بھی بتایا، مجھے بہت سا بخار ہو گیا، بہت دن مجھے بہت زیادہ نائٹ میئرس آنے لگ گئے، بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ بہت سے ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا، لیکن ڈاکٹرز کے علاج تو وہ تھے ہی نہیں، نہ ہی ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے۔ جب میں نے اپنے ایک دوست سے ڈسکشن کی تو میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ پھر حیدرآباد کے ایک عامل تھے، ان کے پاس میں گیا، انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے حساب لگایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شریر جنات تھے۔ وہ بچے جو تھے ان کا سایہ میرے اوپر ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے ان کو خود روکا، ان سے مخاطب ہوا تو وہ ان کا سایہ مجھ پر ہو گیا۔ پھر انہوں نے ان کو پینے کے لیے کچھ تعویذ دیے، گلے میں پہننے کے لیے تعویذ دیے، کچھ عمل بتائے جن پر باقاعدہ انہوں نے پھر عمل کیا، اس کے بعد جا کر وہ ٹھیک ہوئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سلمان نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔
آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinrik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہم سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کیسے کریں، تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، میرا ای میل ایڈریس ہے noshinrik57@gmail.com۔ اس پر آپ مجھے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ای میل کرنا نہیں آتی وہ جیسے آپ لوگ کومنٹس میں مجھے میری سٹوری کے بارے میں اپنا ویو دیتے ہیں، ویسے ہی آپ وہاں پر اپنی سٹوری لکھ بھی سکتے ہیں جس کو میں پڑھ لیتی ہوں۔ ہارر اردو سینٹر پر انشاءاللہ میں ناول جلدی آن ایئر کروں گی، ابھی میں سرچ کر رہی ہوں اور جیسے ہی مجھے کوئی اچھا ناول ملتا ہے پھر میں سٹارٹ کروں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی پسند کا کوئی ناول، ہارر ناول مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ولاگ بھی جلدی لے کر آؤں گی۔ اب ویدر چینج ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمر روٹین بھی اپنی شیئر کروں گی اپنے ولاگ چینل نوشین وائس آفیشیل 99 پر، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ آئی ریئلی نیڈ یور بیسٹ وشز۔ میری امی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ انہیں ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ اور میری آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا ہے، اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا کرے، زندگیاں عطا کرے۔ اپنے پیرنٹس سے دعا لیا کریں اور اپنی انہیں ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی یاد رکھا کریں۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔